السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ یو آل آر فائن، گریٹ اور مزے میں. اور میری آواز اس لیے اٹک گئی تھی کیونکہ آج میرا چیٹ ایٹ ڈے تھا اور میں اتنا کچھ کھایا ہے I was eating like a cow today, frankly. And I had samosas and malpuras and lal aloo and kale chane and بہت کچھ کھایا نا میں آج. بس آج رات تک ہے، کل صبح سے پھر بیک آن ٹو دی سیم روٹین. cheat eight diet, so I can cheat anything, but that doesn't mean کہ اگر میرا چیٹ ایٹ ہے تو کہ سارے اسٹوڈنٹس وہ بھی چیٹ کر سکتے ہیں. تو جو چیٹ ایٹ ڈے ہے وہ ایک دن ہوتا ہے بہت سارے دنوں میں سے، کہ کبھی آپ پہ بہت ساری پڑھائیاں اگر سب. میرا چیٹ ایٹ ڈے تو اس لیے میں نے کیا کیونکہ 2 months and 20 days بعد میں نے کچھ مزے کی چیزیں آج کھانا شروع کی. لیکن جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے، ان کا چیٹ ایٹ ڈے کیا ہوگا کہ ان کا چیٹ ایٹ ڈے یہ ہوگا کہ وہ ایگزام میں جا کے چیٹ کریں، یا پھر ان کا چیٹ ایٹ ڈے یہ ہوگا، یا ان کا کوئی چیٹ ڈے ایسا ہوگا کہ جس کے اندر کہ ان کے جو پڑھائی کا اسکیجول ہے ان سے وہ بریک لیں. اور یہ بریک لینا پڑھائی میں کتنا ضروری ہے؟ کیا بریک لینا پڑھائی میں ہیلپ کرتا ہے؟ جس طرح میں نے تو میری جو ڈائٹیشین ہے، جو میری نیوٹریشنسٹ وہ کہتی ہے ویٹ اگر ریڈیوس کرنا ہو تو بریک لینا بہت ضروری ہے. جس طرح اگر پروگرام کو آگے بڑھانا ہو تو بھی بریک لینا بہت ضروری ہے. تو اب دیکھتے ہیں اسٹڈیز میں بریک لینا کتنا ضروری ہے، یہ بات آپ ہمیں بتائیں. اوکے، اب میں تو سائنٹیفکلی اینگل سے بتاؤں گا کہ بریک لینا اس لیے ضروری کہ ایک تو اسٹڈیز کے دوران بریک لینا ضروری ہے، رائٹ. فار ایگزامپل گھنٹوں بچہ کتاب لے کے بیٹھا ہوا ہے، 3-4 گھنٹے کتابوں پہ، وہ اس کو بعد میں ریکال کرنے میں مشکل ہوگی. اور ہمارا جس قسم کا امتحان ہے، سسٹم ہے، اس میں آپ جتنا لکھو گے اتنے مارکس آپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں میموری پہ اپنی بہت زیادہ استعمال کرنا پڑتا ہے اور انحصار کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہر 30 منٹس کے بعد بریک. ٹھیک، ہر 30 منٹس کے بعد ایک بریک ہونا، 5 منٹ کا ہونا ضروری ہے. اس کو ہم مزید ڈسکس کریں گے، لیکن ایک پیکج دکھانے کے بعد ہماری ٹیم نے بڑی محنت سے ایک پیکج بنایا، اس کو دیکھتے ہیں. تو پلیز ناظرین دیکھتے ہیں پیکج کو. کتنا ہی اچھا ہوتا کہ تعلیم میں کوئی مقابلہ نہ ہوتا، مگر ایسا نہیں. یہ زندگی کا دستور ہے کہ امتحان سے گزر کر ہی کامیابی کا حصول ہے. تقریباً یہ ہر جاندار پر لاگو ہے. ایک اندازے کے مطابق تعلیم میں امتحان کا ڈر دنیا کے زیادہ تر اسٹوڈنٹس میں پایا جاتا ہے. یہ ڈر دوسروں کی کامیابی اور خود کے کہیں پیچھے رہ جانے سے، یا بعض معاملات میں معاشرے کے تقاضوں سے جہاں آپ گھر اور رشتہ داریوں کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں بہتر رزلٹس لانے کے لیے. ہر طالب علم کی یہی خواہش رہتی ہے کہ کہیں سے کوئی ایسا جادو ہاتھ لگ جائے جس سے وہ ہمیشہ کے لیے اس امتحان کی ٹینشن سے دور رہے. مگر کیا واقعی کوئی ایسا طریقہ ہے جس کی مدد سے ایک اسٹوڈنٹ جس کا تعلق چاہے کسی بھی جماعت سے ہو، اس میں اس حد تک قابلیت آ جائے کہ کسی بھی مضمون کو بآسانی سمجھنا اور یاد کر کے بہترین نتائج حاصل کر سکیں؟ یہ جو پڑھائی کا ٹینشن ہے یہ ہر کسی کو ہوتا ہے، اور ہر اسٹوڈنٹ چاہتا ہے اس ٹینشن سے کس طرح جان چھڑا دے یا یہ ٹینشن کسی طرح ختم ہو جائے. اور ایگزام کا جو آخری دن ہوتا ہے ہمارے میرا کوئی زمانہ اتنا بھی پرانا نہیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں، لیکن چلیں جب میں میٹرک میں تھی تو میں نے بھی ایک بڑی اوٹ پٹانگ حرکت کی تھی. جب میرے پیپر ختم ہوئے تو ہم نے ایک دوسرے پہ انک اڑائی تھی، which is bad, but I still did it because we were so happy and out of tension after metric. اور تو گریجویشن جو ہوتی ہے، گریجویشن باہر تو بہت ہوتا ہے نا، کہ جب گریجویشن کے بعد ڈگری ملتی ہے تو سب کوئی اپنی اچھل کود کرتا ہے اور بڑی زبردست سیلیبریشن اڑاتے ہیں اپنی ہوا کے اندر، جسٹ سیلیبریشن اینڈ پارٹیز بھی ہوتی ہے. اچھا مجھے بات بتائیں کہ دیٹ مینس کہ کل ایک صاحب ہمارے پاس آئے تھے اور کہتے ہیں، میں نے اپنے بچے کو کہتا ہوں، ان کی اپروچ ہے غلط یا صحیح نہیں ہو سکتی، کہ جب اس کا ایگزام ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں سب چھوڑ دو، صرف پڑھائی کرو. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایٹیٹیوڈ کہ سب چھوڑ دو اور صرف پڑھائی کرو صحیح ہے؟ ہونا یہ چاہیے تھا. میں نے اسٹارٹ میں ایک بات کہی تھی کہ ترجیحات دینا. سب سے پہلی ترجیح ہو کہ اگر امتحان آنے والے ہیں قریب تو پھر آپ نے فوکس امتحان پہ کرنا ہے، مگر زندگی کے دوسرے کاموں کو کمپلیٹلی نہیں چھوڑنا. فار ایگزامپل اگر آپ اپنے دوستوں سے بات کر رہے ہیں، اگر ای میل وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو آپ ریڈیوس کر دیں کہ جی 30 منٹس یا 1 آور میں ایک دن میں یہ کروں گا، اس سے زیادہ نہیں کروں گا. اگر تو آپ نے امتحان کو پرائرٹی دی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امتحان مجھے کسی نہ کسی مقام تک لے جائیں گے، تب آپ اس کو پرائرٹی دیں گے، امتحان کو بعض چیزوں کو کم دیں گے. ٹھیک ہے، تب آپ دیں گے پرائرٹی امتحان کا. جو پیکج تھا اس کے اندر ایک بات بڑی اچھی بتائی گئی ہے کہ انسان، ہر اسٹوڈنٹ چاہتا ہے، وہی جو میں نے بھی بات کی کہ ٹینشن ریلیز ہو جائیے. آپ کو لگتا ہے کہ ایک تو یہ کہیں نہ کہیں ٹینشن برا ہے بچے کے لیے، اسٹریس میں بھی ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی سائیکولوجیکل پرابلم بھی ہو سکتی ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ یہ اسٹریس یا یہ ٹینشن اس کو کسی چیز کی طرف بڑھنے میں بھی مدد کرتا ہے. تو ان دونوں پہلوؤں پہ بات کریں. پہلی بات یہ ہے کہ somehow ہماری جو پروگرامنگ ہے، اس پروگرامنگ کے لفظ امتحان اور ٹیسٹ، یہ ایک نیگیٹو کونوٹیشن دیتا ہے. ٹھیک ہے،
नेगेटिव कॉनोटेशन की वजह से जब हमें ये लफ्ज़ सुनने में आता है, हमें पता चलता है कि हमें इम्तिहान से गुजरना है, तो हमारे अंदर एक नेगेटिव रिएक्शन पैदा होता है जो कि एंग्जाइटी वगैरह प्रोड्यूस करता है। अब फॉर एग्जांपल जो एथलीट्स होते हैं वो जब कॉम्पीट कर रहे होते हैं तो उनमें ये मोस्ट ऑफ देम डू नॉट हैव दिस नेगेटिव इन्फ्लुएंस। वो इसलिए पार्टिसिपेट करते हैं कि दे बिलीव दैट दे विल विन। सी दिस एटीट्यूड इज विनिंग एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ एक चीज़ जो हम आज डिस्कस करेंगे वो ये कि वरीज करना छोड़ दें। इम्तिहान में पास होऊंगा नहीं होऊंगा, मार्क्स कम आएंगे ज़्यादा आएंगे, ना माँ बाप बोले ना स्टूडेंट सोचना शुरू बंद कर दें, बिकॉज इफ दे डू नॉट स्टॉप वरिंग दे बेसिकली अंडरगो स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस जब होगा तो परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। ठीक है, बेसिकली आपको लगता है कि जो वरी है, देखिए कोई ना कोई सोच जहन का एक हिस्सा ऑक्यूपाई करती है, राइट? अगर आप अच्छा भी सोचो तो ऑक्यूपाई करती है, बुरा भी सोचो तो ऑक्यूपाई करती है। तो दैट मीन्स वरी जो है उस वक्त वो जहन का एक हिस्सा, कोई भी हिस्सा हो सकता है, ऑक्यूपाई कर लेती है। सो देयर इज नो इनफ स्पेस लेफ्ट टू लर्न, नॉट ओनली लर्न बट टू फील good and to feel happy and to feel excited, to study, to enjoy. अच्छा ये एक और चीज, स्टडी एंड enjoying, we always take it separately. We cannot, you know, मतलब as far as I am concerned, I used to hate a lot of subjects, but there was one subject, Park Studies, मेरे टीचर थे, और एक accounting, POC, Principle of Commerce, मेरे सर थे सर आसिम। तो उनकी क्लास के अंदर if it was his class, कोई फन हो, कोई भी चीज़ हो, मैं कॉलेज के अंदर उनकी क्लास में बैठी होती थी, बिकॉज आई यूज्ड टू एंजॉय हिज क्लास, द टीचर यूज्ड टू मेक मी एंजॉय इट। अब इसमें एक टीचर की एबिलिटी पे है ना कि अगर टीचर चाहे तो बोरिंग से बोरिंग और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट इतनी आसानी से पढ़ाया जा सकता है कि सामने वाला शख्स यानी स्टूडेंट एब्जॉर्ब्ड हो जाए, इंटरेस्ट ले रहे। जब आप डिटैच्ड होते हो ना, एक हिस्ट्री का टीचर है, वो हिस्ट्री तो पढ़ा रहा है, डिटैच्ड है, खुद हिस्ट्री से डिटैच है, एक पोइट्री पढ़ा रहा है या उर्दू पढ़ा रहा है और वो खुद डिटैच है उस चीज़ से, तो बच्चा कैसे इंटरेस्ट लेगा? तो टीचर का इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है, मगर अब खैर ये वो फैक्टर्स हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं है। ठीक है, हमारे साथ एक रेगुलर कॉलर हमारे मोहम्मद अकरम साहब गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अरूज साहिबा, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम जनाब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह पाक का बड़ा ही करम एहसान है और माशाल्लाह बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है और बड़ा इसमें नॉलेज मिल रहा है। और कल जब डॉक्टर मोई साहब ने एक बात की थी, यकीन जाने सुनकर इंतहाई दुख हुआ कि स्कूलों कॉलेज में कौमी तराना का जो एहतमाम किया जाता था और इसके बाद इल्लामा इकबाल की दुआ तरन्नुम के साथ पढ़ी जाती थी, उसे तकरीबन ख़त्म कर दिया है। सही। अरूज साहब, जिन होनहारों ने इस मुल्क की बागडोर संभालनी है उनको सही बुनियादी फराहम ना करेंगे, बिल्कुल सही, पाक सर जमीन का निज़ाम ज़हनों से निकाल देंगे, बिल्कुल ठीक, कौम मुल्क सल्तनत जिंदा और ताबिंदा का तस्वर ही ख़त्म कर देंगे, बिल्कुल ठीक, शादबाज मंजिल मुराद हसरत बनकर रह जाएगी, राहबर तरक्की और कमाल का सिस्टम ही ना रहने देंगे, और इल्लामा इकबाल का लपे आती है दुआ बन के तमन्ना का जज्बा मौजूद ना होगा, जिंदगी हो शम्मा की सूरत ना रहेगी, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत मौजूद ना रहेगी, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत का ख्याल ना रहेगा, तो वो डिग्री को हसूल के लिए क्या तगोदो करेंगे? तो फिर ऐसा निज़ाम कैसे चलेगा जो अब चल रहा है? और इसी तरह से चलेगा जो अब चल रहा है, जाली डिग्रियों के जरिए हुकूमतें कायम होंगी, जाली कारनामों के जरिए निज़ाम ज़िंदगी को चलाया जाएगा। वक्त तो ये ज़ाया कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक। इन दो चीज़ों में क्या वक्त ज़ाया होगा? अच्छा, एक सवाल है कि एक वक्त था जब तख्ती पर कलम के जरिए खुशखती की जाती थी जी, खुशखती, और यकीनन इसके लिखाई बहुत अच्छी थी, तो क्या ये भी डिग्री के हसूल के लिए बेहतरीन किरदार अदा करता था? ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच। इतनी प्यारी कॉल थी इनकी और इतने कहते हैं ना आराम से इन्होंने पूरी बात अपनी समझा दी। हमारे साथ एक और कॉलर है, साइमा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हैदराबाद से, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। साइमा बताइए। डॉक्टर मोहित साहब हैं? जी जी, इधर ही, जाहिर सी बातें होंगे ना, बात करें ना, उन्हीं का लाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, वैसे हमारे घर में लाइट नहीं है, मैं आपका प्रोग्राम देख नहीं पा रही, और मुझे वो पता नहीं कि आपका किस टॉपिक पे चल रहा है, मगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती थी। जी पूछिए। जो प्रॉब्लम है मेरे साथ कि मुझे ना नींद की बहुत बेख्वाबी होती है। ठीक है। नींद का बहुत मसला है 7-8 साल से।
ٹھیک ہے. اور مجھے نیند پوری طرح نہیں آتی ہے, اگر آ جاتی بھی آدھے گھنٹے کے لیے پھر میرا دماغ تو چلتا رہتا ہے, اور کوئی آ جائے روم میں تو جلدی سے اٹھ جاتی ہوں. ٹھیک ہے, چلیں اس بات کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اگر آپ چاہیں, کیونکہ یہ ٹاپک نہیں ہے آج کا تو نیچرلی اس کو ہم زیادہ فردر نہیں ڈیٹیل میں لے جائیں گے. آپ چاہیں تو 123boss@gmail.com پہ آپ ای میل کر سکتی ہیں ڈاکٹر معیز کو, وہاں پہ وہ آپ کو رپلائی کر دیں گے. اچھا جی, مجھے بات بتائیں کہ ایک انہوں نے بات کی بڑی, ایک تو مطلب قومی ترانہ, اٹ از سم تھنگ ٹو بی ٹاٹ. مطلب آپ یو ایس کے اندر, آئی ایم سوری, اٹ از آپ اس کو اپنا کہیں نہ کہیں سمجھتے ہیں کہ جی یو ایس کوئی بڑی ویسٹرنائز سی چیز ہے. وہاں پہ اپنے انڈر گارمنٹس بھی لوگ ہیں نا, وہ اپنے فلیگ کے کلر کے لینا, دیٹ از رانگ تھنگ, آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ از رائٹ, بٹ وہ اتنے obsessed اپنے ملک کے ساتھ, اتنا پیار کرتے اپنے ملک سے. آئی میٹ فیو یو ایس پیپل ان دبئی اینڈ ہم لوگ ایسے ہی بات کر رہے تھے نا, تو میں نے کہا ہاؤ ہیپی آر یو وتھ یور کنٹری, میں نے اس سے ایسے ہی پوچھا, تو کہتا ہے اف مائی کنٹری آسک می ٹو گیو مائی لائف آئی ول جسٹ گیو اٹ ٹو دا کنٹری. اتنا وہ خوش آدمی اپنی ملک سے, اور اتنا پیار, مجھے مطلب یہ پیار مجھے میرے میں مطلب نہیں نظر آیا اس وقت. پاکستان میں بھی کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو اپنے وطن کے لیے جان دے دیں گے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ نہ پانی ہے, نہ بجلی ہے, نہ روٹی ہے, مگر پھر بھی وہ تیار ہے. تو یہ جذبہ ہمارے میں ہے. مگر انہوں نے جو بات کی بڑی خوبصورت ہے, ظاہر ہم بھی اس چیز سے بہت متاثر ہوئے ہیں کہ لب پہ آتی ہے دعا, ہم نے پڑھتے تھے روز صبح, اسمبلی میں پڑھتے تھے, آج بھی ہمیں یاد ہے. پھر قومی ترانہ, آج وہ ختم ہو رہا ہے. اب ہوگا کیا کہ ایونچولی جو آپ کو اٹیچ رکھتی ہے اپنے ملک سے, وہ اٹیچمنٹ یہ ختم کر رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ پاکستان آپ کی پہچان نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, آپ ایک انڈیویجول ہوں گے, پاکستان میں رہ رہے ہوں گے, پاکستان سے آپ کا کوئی قلبی تعلق اور نظریاتی تعلق ختم ہو جائے گا. جیسی نظریاتی تعلق آپ کا ختم ہو گیا, اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے, پاکستان کی کسی فائدے کے لیے آپ قربانی نہیں دیں گے. یہ اس طرف لے جایا جا رہا ہے معاشرے کو, اور یہ بہت برا ہے. ایک دوسری بات بڑی, انہوں نے ایک سوال شاید پوچھا تھا اکرم صاحب نے کہ خوش خطی, اچھی ہینڈ رائٹنگ جو ہے, انفیکٹ ایک پوائنٹ جو آج میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا اپنے اسٹوڈنٹ سے, کہ اپنی ہینڈ رائٹنگ کو کوشش کرو اچھی ہو. میرے فادر نے بڑی کوشش کی تھی مگر میری نہیں ہو سکی. مگر ہوتا ہی ہے کہ جب ایگزامینر کاپی پڑھتا ہے تو کوئی شخص بھی جب کوئی خوبصورت اسکرپٹ دیکھتا ہے, ہینڈ رائٹنگ دیکھتا ہے, اس کا اسٹیٹ آف مائنڈ اچھا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ایک کالر ہے زین صاحب, مسز زین سوری, کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. جی بتائیے. میری کال کہیں لمبی نہ ہو جائے, میں جلدی آپ سے بات کر لیتی ہوں. میری بیٹی ہے, میں اس کا نام نہیں بتاؤں گی. میٹرک میں تک تو وہ بہت اچھی رہی ہے پڑھائی میں. ٹھیک ہے, بہت زیادہ اچھی تھی, اسے پڑھنے کا بہت زیادہ شوق رہا. ٹھیک ہے. لیکن میٹرک کے بعد جب وہ فرسٹ ایئر میں آئی تو فرسٹ ایئر کے ایگزامس کے دوران اس کو یہ پریشانی ہوئی کہ شاید نا میری تیاری اچھی نہیں ہو رہی اور میں ایگزام نہیں دے پاؤں گی. ٹھیک ہے. تو اس نے ایک پیپر چھوڑ دیا. ایک پیپر چھوڑ دیا اس نے انٹینشنلی؟ بالکل, یعنی کہ ایگزامس والے دن. اچھا ٹھیک ہے. پھر میٹرک تک اس کی 90% آتی رہی. ٹھیک ہے. پھر اچھی رائٹنگ اس کی بہت اچھی. پھر اچھا, آپ کو اس نے کوئی آپ کو وجہ بتائی کہ وہ کیوں نہیں کرنا چاہ رہی ہے؟ اس کو یہ پریشانی تھی کہ جیسے وہ بہت زیادہ پرفیکٹ پڑھتی ہے, بہت اچھا پڑھتی ہے, تو آپ کو لگا اسے ایسا لگا کہ نا میں بہت اچھا نہیں پڑھ پا رہی, میں بہت اچھی تیاری نہیں کر پا رہی, میرے بہت اچھے نمبر نہیں آئیں گے. تو اس نے فزکس والے دن یہ کیا کہ اس نے کہا کہ نہیں, میری تو تیاری اچھی ہوئی نہیں ہے, میں پیپر نہیں دے رہی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب وہ سیکنڈ ایئر میں آئی تو اس کو یہ پریشانی ہونے لگی کہ چونکہ میرے 2 پیپر دینے پڑیں گے, اس لیے میرے لیے بہت ہی مشکل کام ہو جائے گا, اور میں جو ہوں میں اس کا ٹائم ٹیبل کو میں اپنے اس پیپر کو کسی طرح سیٹ نہیں کر پا رہی ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اتنی پریشان رہی ہے کہ وہ اس میں اتنی پریشان رہی کہ اس نے سیکنڈ ایئر کے پیپر ہی نہیں دیے. ٹھیک ہے, آپ کی کال سمجھ لی. تھینک یو سو مچ صاحب آپ کی کال کا, اور میں نے آپ کی پوری ڈیٹیلنگ بھی سن لی ہے. ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے. اکثر یہ دیکھا گیا, اکثر اور بیشتر یہ دیکھا گیا, جب بچے یا تو اسکول شفٹ کرتے ہیں یا تو پھر اپنی کسی مطلب میٹرک کے بعد اف دے گو فار انٹرمیڈیٹ اور او لیولس کے بعد اے لیولس پہ جاتے ہیں, دے ڈیولپ سم فوبیا. یہ فوبیا کیوں ڈیولپ کرتے ہیں, یہ فیئر کیوں ڈیولپ ہوتا ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن ایک چھوٹے سے بریک پہ آپ کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے گا ڈاکٹر معیز لاؤنج, بیکاز آپ کے بچوں کو بھی اسٹڈیز کرنی ہے. تو کیپ واچنگ.